صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی نرینہ اولاد بچپن ہی میں انتقال کر جاتی ہے. حضرت قاسم، حضرت عبداللہ اور حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام یہ بچپن ہی میں انتقال کر جاتے ہیں. حضور کے تینوں صاحبزادے بات سمجھ میں. پھر اس کے بعد ایک وقت وہ آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی حیات ظاہری ہی میں کہ حضور کے سب اولادیں، حضور کے سب صاحبزادیاں بھی رخصت ہو جاتی ہیں. حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، یہ سب صاحبزادیاں رخصت ہو جاتی ہیں اس دنیا سے. بس رہ جاتی ہیں حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ. اور حضور کی یہی ایک اولاد، حضور کی یہی ایک صاحبزادی بوقت وفات نبی، حضور کی وفات کے وقت پر زندہ رہتی ہے. پھر حضور کی وفات سے 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس دنیا سے رخصت فرما جاتے ہیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے لوگو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں. تمہارے مردوں میں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صاحبزادے نرینہ اولاد پیدا ہوئے وہ بچپن ہی میں انتقال ہو گیا ان کا. وہ بالغ ہوئے ہی نہیں، وہ بالغ ہوئے ہی نہیں. اگر وہ بالغ ہو جاتے تو پھر قدرت انہیں پیغمبری عطا کرتی. اگر وہ بالغ ہو جاتے تو پھر قدرت انہیں پیغمبر بناتی. لیکن قدرت کو حضور کو آخری پیغمبر بنانا تھا اور حضور پر دروازہ نبوت کو مسدود کرنا تھا. حضور کا کوئی صاحبزادہ، حضور کا کوئی بیٹا، مقدس بیٹا اگر بلوغ کی حالت میں زندہ رہتا، علماء اہل سنت و جماعت فرماتے ہیں اور مانی ہوئی بات ہے کہ اسے اللہ تبارک و تعالی نبی بنا دیتا. اور اس طرح حضور خاتم النبیین نہیں رہتے. حضور کو خاتم النبیین بنانا تھا، اسی لیے ما کان محمد ابا احد من رجالکم. حضور کے کوئی صاحبزادے بلوغ کی عمر تک پہنچے ہی نہیں، بچپن ہی میں ان کا انتقال ہو گیا. رجال اسے کہتے، رجال کے معنی رجال رجل کی جمع ہے، رجال رجل کی جمع ہے. عربی صرف سے بھی واقف ہونا چاہیے، نحو سے بھی واقف ہونا چاہیے، تفسیروں کا ذخیرہ جو ہے وہ بھی پڑھنا چاہیے، احادیث پڑھنے چاہیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فقہ پر عبور حاصل کرنا چاہیے، علم کلام، علم عقائد سے واقف ہونا چاہیے، پھر تصوف سے واقف ہونا چاہیے. عقائد کسے کہتے ہیں، حقائق کسے کہتے ہیں، عقائد کسے کہتے ہیں، معارف کسے کہتے ہیں، دقائق کسے کہتے ہیں، حقائق کسے کہتے ہیں. علم کی بنیاد، معلومات کو علم نہیں کہا جاتا. یہ مسئلہ سن لیا کسی سے، ایک بات کسی کتاب میں پڑھ لی، کوئی واقعہ سیکھ لیا، کوئی تفسیر، کسی آیت کی تفسیر سیکھ لی، کوئی بات سن لی، کوئی فقہ کا مسئلہ ایک بات جان لیا، کوئی تصوف کی بات سن لی، عینی شاہ سے غینی شاہ سے کچھ سن لیا، اسے کہتے معلومات. معلومات علم نہیں ہوتا، باقاعدہ علم حاصل کرنا چاہیے. اسی وقت آپ پیر کہلانے کے، خلیفہ کہلانے کے قابل ہوتے ہیں. علم حاصل کریں. بات سمجھ. چشم از پائے علم باید گداخت کہ بے علم نتواں خدا را شناخت. چشم از پائے علم باید گداخت، شمع کی طرح علم کے حصول کے لیے پگھلنا چاہیے. کہ بے علم نتواں خدا را شناخت، کیونکہ بے علم جو ہے وہ خدا کو پہچان نہیں سکتا. علم کی بڑی اہمیت ہے، علم کی بڑی اہمیت. العلم افضل من العبادہ، علم عبادت سے افضل ہے. العلم خیر من العبادہ، علم عبادت سے بہتر ہے. العلم افضل من العمل، علم عمل سے افضل ہے. العلم خیر من العمل، علم عمل سے بہتر ہے. یہ 4 حدیثیں ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو دینی علوم کا ماہر بنائے، فقہ و تصوف کا ماہر بنائے، علم کلام کا ماہر بنائے. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ حضور کے تعلق سے فرما رہا ہے کہ یہ میرا محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں. اس بات سمجھ میں
کوئی مرد اس کا بیٹا نہیں. جو بھی مرد تھے وہ مرد تھے، اور حضور کے جو بیٹے ہوئے وہ تو مرد کہلانے کی عمر تک پہنچے ہی نہیں. طفل ہوتا ہے، اس کے بعد ولد ہوتا ہے. طفل کہتے ہیں بچے کو، اس کے بعد کہتے ہیں ولد، لڑکا. لڑکپن ہی میں حضور کے تینوں صاحبزادوں کا انتقال ہو گیا. اب وہ بالغ ہوئے ہی نہیں، بلوغ کی عمر کو پہنچے ہی نہیں، اس لیے وہ رجال میں شامل نہیں ہوئے، مردوں میں شامل نہیں ہوئے. رجل کہتے ہیں مرد کو. مرد کسے کہتے ہیں؟ جو مرد بچہ، جو لڑکا بالغ ہو جائے اسے مرد کہیں گے. اب آپ سب بچے ہیں، لڑکے ہیں کہ مرد ہیں؟ ظاہری تفسیر تو یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ کسی مرد کے باپ نہیں ہیں. ان کے جو بچے ہیں، نرینہ بچے، وہ تو بچپن ہی میں گزر گئے. اب موجودین میں کوئی ان کا بیٹا نہیں ہے. اے لوگوں، تم میں سے کوئی محمد الرسول اللہ کا بیٹا موجود نہیں ہے، کوئی مرد ان کا بیٹا نہیں ہوا. اے مردو، اے رجال، تم میں سے کوئی محمد کا بیٹا نہیں ہے، کیونکہ محمد کا کوئی بیٹا مردمی یعنی رجل بننے کی عمر تک پہنچا ہی نہیں، بالغ مرد بننے کی عمر تک پہنچا ہی نہیں. بچپن ہی میں محمد رسول اللہ کے ہر بیٹے کا انتقال ہو گیا. ہاں، محمد مصطفیٰ کی بیٹیاں بلوغ کی عمر کو پہنچی. حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت زینب، ان سب کو صاحبزادے بھی ہوئے، ان کو بچیاں بھی ہوئیں، ان کو اولاد بھی ہوئی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضور کی صاحبزادیوں کو اولاد بھی ہوئی. تو وہ تو بڑی عمر کو پہنچی، لیکن حضور کا کوئی بچہ صاحبزادہ بڑی بلوغ کی عمر کو نہیں پہنچا. اب ہم کو یہ بھی نہیں معلوم کہ بلوغ کی عمر کیا ہے. لڑکا ہو یا لڑکی، لڑکا ہو یا لڑکی، ہجری تاریخ سے، چاند کی تاریخ سے، اسلامی کیلنڈر سے اگر 15 سال اس کے مکمل ہو جائیں، پیدائش سے لے کر، پیدائش کے لمحے سے لے کر اگر 15 سال کا ہو جائے، لڑکا ہو یا لڑکی، تو اسے اسلام بالغ شمار کرتا ہے، میچور شمار کرتا ہے. 15 سال کی عمر ہجری کیلنڈر سے، یہ ہے بلوغ کی عمر. اب اس سے پہلے اگر کسی کو بالغ ماننا ہے تو علامتیں دیکھی جاتی ہیں. مرد کو احتلام ہوتا ہے، 15 سال کا نہیں ہے تو اب اسے ہم کیا مانیں گے؟ بالغ مانیں گے. عورت کو حیض آتا ہے یا احتلام ہوتا ہے یا وہ حاملہ ہو گئی ہے تو ان علامتوں سے ہم پہچانیں گے، اگرچہ کہ وہ 15 سال کی نہیں ہے، ہم پہچانیں گے کہ وہ بالغہ ہے. خیر، ان تمام مسائل سے آپ کو واقف ہونا چاہیے، خصوصاً خلفائے کرام. تو عرض کر رہا تھا، آپ حضرات بھول گئے. ظاہری تفسیر تو یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہوئے. باطنی تفسیر کیا ہے؟ محمد کا کوئی بیٹا ہے نہ بیٹی. ما کان محمد ابا احد من رجالکم. رجال اکتا گئے نا. یہ خانخواہ کی بات لا کے پیش کر رہا ہوں آپ لوگوں کو. خانخواہ کے کون کون لوگ ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ. سبھی خانخواہ والے ہیں. یہ ڈاواں ہاتھ اٹھاتے ہیں. سب خانخواہ والے ہیں. ہاں، تو اس لیے شاید میں نے خانخواہ میں یہ بات نہ کہی ہو، یہاں پیش کر رہا ہوں. تو عرض کر رہا تھا، یہ صوفیہ کی تفسیر ہے. اسے میں تو ممبر سے بھی عرض کر سکتا ہوں. صوفیہ اس سے یہ معنی نکالتے ہیں. میرے والد ماجد نے ممبر سے، مسند سے، ہر جگہ سے یہ باتیں سنائی ہیں، اور انہی کی تو باتیں میرے سینے میں موجود ہیں. میں کہاں سنا؟ زب و دندان میرے ہیں، علم تو انہی کا ہے، فیضان تو انہی کا. میں کیا سنوں؟ بس یہ سوچ جس نے دیا ہے اسے دعا دیتا ہوں بس. تو عرض کر رہا تھا، اور یہ خدمت ہے میری، میں اس خدمت کے لیے چنا گیا ہوں، ان کی یہ خدمت ادا کر رہا ہوں. تو عرض کر رہا تھا کہ
یہ صوفیہ کے پاس اس کی تفسیر یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کسی مرد کے باپ ہیں نہ کسی عورت کے باپ ہیں. وہاں تو صرف مرد کے باپ کہا گیا تھا ظاہری تفسیر میں. قرآن کی آیت بھی ویسی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم. محمد مصطفیٰ تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے. حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا استثناء ہو گیا. حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم کا استثناء کا مطلب واٹ از مینٹ بائی استثناء؟ ڈکلیئر. استثناء کیا مانے؟ ایکسپشن. استثناء مینس ایکسپشن. تمہارے عورتوں میں سے تو بعض عورتوں کے، تمہاری عورتوں میں سے بعض عورتوں کے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم باپ ہیں، لیکن تمہارے مردوں میں سے کسی مرد کے باپ تھے نہ باپ ہیں. کیونکہ حضور کی جو نرینہ اولاد ہوئی وہ مرد کہلانے کی عمر کو پہنچی ہی نہیں. سمجھ رہے ہیں آپ حضرات؟ وہ بالغ ہوئی نہیں. یہ تفسیر ہے ظاہری تفسیر، ما کان محمد ابا احد من رجال. فاطمہ کے تو باپ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. یہ ظاہری تفسیر ہے، یہ ظاہری تفسیر ہے. سمجھ رہے ہیں آپ حضرات؟ باطنی تفسیر کیا ہے؟ صوفیہ جو بولتے ہیں، صوفیہ سمجھتے ہیں نا آپ، پیران طریقت، یہ ظاہر کا علم بھی رکھتے ہیں، باطن کا علم بھی رکھتے ہیں. الشریعت و اقوالی، شریعت محمد الرسول اللہ کے اقوال کا نام ہے. والشریعت و افعالی، والطریقت و افعالی، طریقت محمد الرسول اللہ کے افعال کا نام ہے. والحقیقت و احوالی، حقیقت میرے احوال کا نام ہے. والمعرفت و اسراری، اور معرفت میرے اسرار کا نام ہے. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا یہ طریقت والے کیا بولتے ہیں، یہ عامر پیا کیا بولتے ہیں، یہ عامر پیا کیسے بولتے ہیں؟ نوری پیا نے ان کو بتا دیا، تبسم چچا کے پیر نے بتا دیا. بس عامر پیا کے ایک ہی پیر بھائی یہاں بیٹھے ہیں، اور کوئی نہیں ہے. تو یہ تصوف والے کیا بولتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ نہ کسی مرد کے باپ ہیں، نہ کسی عورت کے باپ ہیں، نہ کسی لڑکے کے باپ ہیں، نہ کسی لڑکی کے باپ ہیں. رجال میں نساء بھی داخل ہے تغلیب کے اعتبار سے. سمجھ رہے ہیں آپ حضرات؟ سمجھ رہے ہیں؟ نہیں سمجھے تو جو سمجھ چکا ہے اس سے پوچھ لیں کہ تبلیغ نہیں، تغلیب کسے کہتے ہیں؟ تغلیب کسے کہتے ہیں؟ مردوں میں عورتیں بھی داخل ہیں، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. تو خالی مردوں کو خطاب ہے کیا؟ دونوں کو بھی ہے نا، دونوں کو بھی. یہ بات الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب، ایک آیت ہے قرآن مجید. ابھی صاحب ہے نا آیت، الذین آمنوا والذین آمنوا ان الذین آمنوا، الذین آمنوا، الذین پہلے وجہ بولا، میں انہیں سر نہیں ہلایا بلکہ والذین بولا، پھر اس کے بعد نہیں ہلایا ان الذین بولا. الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اپنے کلام بلاغت نظام میں، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، خوشخبری ہے ان کے لیے اور حسن مآب ہے، بہترین لوٹ کے جانا ہے ان کے لیے. جہاں لوٹ کے جائیں گے وہ بہت اچھی جگہ ہے، ان کی آخرت سنور گئی جو ایمان لائے. تو اب یہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے ان کے لیے طوبہ ہے، خوشخبری ہے اور حسن مآب ہے. تو یہ مردوں کے لیے ہے یا عورتوں کے لیے ہے؟ مگر صیغہ مذکر استعمال کیا، مؤنث بھی داخل ہے. اس طرح صوفی فرماتے ہیں، صوفیہ فرماتے ہیں، یہ
کہ محمد کے دیوانے صلی اللہ علیہ وآلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے مستانے، حضور کے باطن صرف ظاہر پر ہی عمل نہیں کرتے، حضور کے باطن پر بھی عمل کرتے ہیں۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ رجال میں نساء بھی داخل ہے، تو ما کان محمد ابا احد من رجالکم ونسائکم بھی داخل ہے۔ اس آیت سے کیا مطلب کہ محمد رسول اللہ تمہارے مردوں میں سے کسی کے مرد کے باپ نہیں، تم میں جو عورتیں ہیں ان میں سے کسی عورت کے بھی باپ نہیں۔ اب سب حیران ہیں، حضرت فاطمہ ہے نا بھائی، حضرت ام کلثوم ہے نا، حضرت بے شک ہیں یہ اولادیں محمد الرسول اللہ کے جسم کی، بشریت کی۔ محمد اس وقت بھی تھے جب فاطمہ تھی، فاطمہ کہاں ہوتی جب خدیجۃ الکبریٰ بھی نہیں تھی۔ حضور نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین سے نکاح فرمایا، تو ان سے حضرت فاطمہ الزہرا پیدا ہوئی، زینب پیدا ہوئی، ام کلثوم پیدا ہوئی، رقیہ پیدا ہوئی۔ حضور کے سب صاحبزادے اور صاحبزادیاں حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے پیدا ہوئی، سوائے ایک حضرت ابراہیم کے۔ تو خدیجۃ الکبریٰ حضور کی بیوی ہیں، زوجہ محترمہ ہیں، زوجہ مکرمہ ہیں، مطہرہ ہیں۔ حضرت فاطمہ بیٹی ہیں، حضرت ام کلثوم، رقیہ اور زینب بیٹیاں ہیں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کیا ہیں؟ بیوی ہیں، ہے نا؟ نور کی جہت سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ بھی محمد الرسول اللہ کے نور سے پیدا ہوئی۔ حضرت فاطمہ، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ، حضرت زینب، بلکہ ہر چیز ان کے نور سے پیدا۔ تو مطلب یہ نکلا کہ نور کے اعتبار سے آپ کا کوئی بیٹا نہیں، ہاں آپ کے سب مظہر ہیں۔ نور کے اعتبار سے آپ سب کے عین ہیں، سب آپ کے مظاہر ہیں، اضلال ہیں، پرتو ہیں۔ لیکن نور کو نہ بیٹا ہے، نور کسی سے مل کے کسی چیز کو نہیں پیدا کرتا۔ نور خود جس چیز کی صورت سے ظاہر ہونا ہے خود اس چیز سے ظاہر ہو جاتا ہے۔ باپ جو بنتا ہے وہ اپنی زوجہ سے ملتا ہے تو اس سے بیٹا بیٹی پیدا ہوتی ہے۔ تو نور کو نہ کوئی بیٹا ہوتا ہے نہ بیٹی، نور کی نہ بیوی ہوتی ہے نہ ماں، نور کا نہ کوئی باپ ہوتا ہے نہ ماں، نور کی نہ کوئی چچا ہوتا ہے۔ تو حضور کو جو چچا تھے، حضور کے جو باپ تھے، ماں تھے، یہ سب حضور کے جسم کے اعتبار سے ہیں۔ تو حضور کے جسم کے اعتبار سے حضرت فاطمہ حضور کی بیٹی ہیں، حضرت ام کلثوم، رقیہ، زینب حضور کی۔ تو یہ سب جسم پاک کے اعتبار سے، کوئی بیوی ہے تو حضور کی بشریت اور جسمانیت کے بعد حضور کی کوئی بیوی ہے، ماں ہے، بیٹی ہے، بیٹا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ سب رشتے حضور کے جسم کے رشتے ہیں، نور پاک مصطفیٰ کو یہ سب رشتے نہیں ہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، وہ نور فاطمہ کا باپ نہیں، کسی کا شوہر نہیں، وہ نور حضور کا، اور ہر صورت میں وہی جلوگر ہے۔ بشکل فاطمہ اسی کا ظہور ہے، بشکل عائشہ اسی کا ظہور ہے، بشکل خدیجہ اسی کا ظہور ہے، بشکل ابراہیم اسی کا ظہور ہے، بشکل عبداللہ اسی کا ظہور ہے۔ اب یہ تعلیم ہو گئی۔ تو نور کو حضور کے، وہ نور جو ہے کسی کا باپ نہیں، اللہ تعالیٰ کے نور سے حضور پیدا ہوئے، تو کیا معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کو حضور کا باپ کہا جائے گا؟ نہیں۔ اب تو سمجھ میں آ گئی۔ ایک نور سے دوسرا نور پیدا ہوتا ہے،
تو جس نور سے دوسرا نور پیدا ہوا اسے پیدا ہونے والے نور کا باپ نہیں کہا جاتا. حضور اللہ کے نور سے پیدا ہوئے تو یہ باپ بیٹے نہیں ہیں. اللہ نہ باپ ہے نہ محمد مصطفیٰ بیٹے ہیں. حالانکہ اللہ کے نور سے محمد مصطفیٰ پیدا ہوئے لیکن اللہ باپ محمد رسول اللہ بیٹے نہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل هو اللہ احد. مصطفیٰ تم کہو اللہ ایک ہے. اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے. لم یلد, وہ کسی کا باپ نہیں, اس نے کسی کو جنا نہیں. ولم یولد, اور اس کا کوئی باپ نہیں, اسے کسی نے جنا نہیں. ہے نا. حضور کیا فرماتے ہیں انا من نور اللہ, میں اللہ کے نور سے پیدا ہوا. تو اللہ کے نور سے حضور پیدا ہوئے, حضور مخلوق ہوئے, لیکن حضور کا اللہ والد نہیں, خالق. اللہ کا نور حضور کے نور کی اصل, لیکن والد مولود نہیں. بات سمجھ میں آئی؟ والد والدہ سے مل کے بچہ ہوتا ہے, وہ الگ سلسلہ ہے, وہ جسم کا حصہ ہے, بشریت کا حصہ ہے. حضور فرماتے ہیں میں اللہ کے نور سے پیدا ہوا, تو یہاں ولد ہے نہیں. اور حضور فرماتے ہیں کلو شیء من نوری, ہر شے میرے نور سے بنی, ہر چیز ان کے نور سے بنی, لیکن وہ کسی چیز کے والد نہیں. اسی طرح حضرت فاطمہ بھی ان کے نور سے بنی, وہ نور کے اعتبار سے محمد فاطمہ کے والد نہیں. سمجھو. کہو بہار سے جلد اپنا کاروبار چکا, اٹھو پکارنے والا تمہیں پکار چکا. میں نے تو جو میرے والد ماجد سے, میرے استاد محترم سے جو علوم ملے ہیں سامنے رکھ رہا ہوں, دن میں, رات میں, سفر میں, حضر میں, سامنے رکھ رہا ہوں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو نور مصطفیٰ سے حضرت فاطمہ بھی تخلیق پاتی ہیں, حضرت ام کلثوم بھی, زینب بھی, رقیہ بھی. ہاں, نور کے اعتبار سے حضرت فاطمہ الزہرا بھی حضور کے نور سے بنی, میں بھی حضور کے نور سے بنا, آپ بھی حضور کے نور سے بنے, زمین بھی حضور کے نور سے بنی, چاند بھی حضور کے نور سے بنا. سب حضور کے نور سے بنے. کلو شیء من نوری, حضور فرما رہے ہیں, یہ میرا قول نہیں. یہ بولتے ہیں ذرا بلڈنگ حضری, یہ بولتے ہی بلڈنگ حضریں گی, بار بار نہیں سنیں گے یہ علوم, اور اللہ کا خصوصی فضل نہیں ہوگا تو حدر کے بنیں گے. بات سمجھ میں؟ تو کیا عرض کر رہا تھا, بھول گئے آپ حضرات. باعتبار نور حضور اصل ہیں ہر شے کے. اور جس طرح اب میں اس سے زیادہ کیا کھول کے عرض کروں, سب کے اصل ہیں, سب کی اصل ہیں, اور اس میں برابر ہیں سب برابر ہیں. حضور کی فراہ ہونے میں اس اعتبار سے سب برابر ہیں, نہ کوئی چھوٹا ہے نہ بڑا ہے. انا محمد ابا احد من رجالکم, حضور کا نور جو ہے وہ کسی کا باپ نہیں, کسی کا بیٹا نہیں. نور مصطفیٰ کے اعتبار سے حضور کا کوئی باپ ہے, نہ ماں ہے, نہ بہن ہے, نہ بھائی ہے, نہ چچا ہے, نہ خالو ہے, نہ تایا ہے, نہ بیٹی, نہ بیٹا. ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد. اے محبوب تم فرما دو کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں. اس اعتبار سے فاطمہ ان کی صاحبزادی ہیں. یہ بشریت مصطفیٰ کی دین ہے. فاطمہ ان کی بیٹی ہیں. فاطمہ بضعۃ منی, حضور فرماتے ہیں فاطمہ میرے جسم, میرے جگر کا ایک ٹکڑا ہے. ان اللہ حرم علیہا ومحبہا النار, اللہ نے فاطمہ پر آگ کو حرام کر دیا, فاطمہ سے سچی محبت رکھنے والوں پر بھی آگ کو حرام کر دیا.
یہ بشریت مصطفیٰ کی دین ہے. اب سید کون ہے؟ اولاد فاطمہ. امشب شب غریبی اولاد فاطمہ. کربلا شب عاشور، نبی شب عاشور، شب محرم جب آئی کربلا والوں پر وہ رات، پھر عاشور کا سورج آیا، کربلا کا واقعہ ہوا، حسین شہید ہو گئے، عباس شہید ہو گئے، سب کربلا والے شہید ہو گئے، جو مرد تھے شہید ہو گئے، سوائے حضرت عابد بیمار کے، اور جو عورتیں رہ گئیں. امشب شب غریبی اولاد فاطمہ. اولاد فاطمہ کی پردیس میں شام غربت ہو گئی، شام غریباں. تو یہ اولاد فاطمہ سید کون ہے؟ اولاد فاطمہ، فاطمی، سادات بنی فاطمہ. جو فاطمہ والا ہوا، فاطمہ کی نسل سے آیا، وہ کیا ہے؟ فاطمہ، جس کی ماں ہے حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد کو سید کہتے ہیں. تو سادات، یہ سادات کیسے آئے؟ یہ بشریت مصطفیٰ کی دین ہے. سیدوں کا وجود نہ ہوتا اگر محمد مصطفیٰ لباس بشر پہن کے نہ آتے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. تو بشریت لباس پر، بشریت مصطفیٰ تمہیں نوازنے کے لیے آئی. مصطفیٰ کی یادگار رہ گئے سادات کرام. تو یہ قل انما انا بشر مثلکم، یہ حضور کی جسمانیت کی دلیل ہے. حضور جسم رکھتے ہیں، بشریت رکھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں. قل انما انا بشر مثلکم. اور ما کان محمد ابا احد من رجالکم، حضور کی نورانیت کی دلیل ہے. خیر بندگان خدا، یہ خانقاہی بات تھی، آپ کے سامنے رکھی، سمجھ لیں. وقت ہو گیا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.